اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک کو پڑھتے ہوئے تو حیران ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولوں گا، مگر ایک عورت ہوں گی جو مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہونا چاہیں گی۔ میں اس عورت کو کہوں گا، یہ کیا ہے اور تو کون ہو؟ وہ کہیں گی، میں عورت ہوں، میرا خاوند فوت ہو گیا اور میں نے بچوں کو چھوٹا دیکھا، نکاح ثانی نہ کیا تاکہ ان کی پرورش اچھی کر لوں، لہذا میں نے بچوں کی پرورش کی، اب میں جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ! معلوم ہوا کہ بچوں کی خاطر عورت نکاح ثانی نہ کرے تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل کر دی جائیں گی۔ ہاں، اگر بڑے ہو جائے اور عورت ابھی جوانی کی عمر رکھتی ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ پھر وہ نکاح کر لے، کیونکہ جوان عورت کا بیوہ رہنا فتنے سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اور ایک عورت جس کے گال پچکے ہوئے ہوں گے، جس کا خاوند فوت ہو گیا اور اس نے اپنے بچوں کی پرورش کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسی ہوں گی جس طرح کے دو انگلیاں ساتھ ہوتی ہے۔ ایسی عورت کو جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا محل ملے گا، وہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائے بنیں گی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی بغل میں ہوں گا۔ دنیا کی عورتیں افضل ہے یا جنت کی حوریں؟ ایک حدیث مبارک میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب، کیا دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت میں حوروں کی سردار جس کو حور عین کہتے ہیں وہ افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی عورتیں جنت میں حور عین سے بھی افضل ہوں گی۔ جس طرح کہ ایک خوبصورت کپڑا باریک ہوتا ہے اور اس کے نیچے موٹے کپڑے کا استر ہوتا ہے، تو اگر حور عین اس استر کی مانند ہوں گی تو پھر جو جنت کی عورت ہوں گی یہ اس کے اوپر والے خوبصورت کپڑے کے مانند ہوں گی۔ ان دونوں کے حسن و جمال میں اتنا فرق ہوگا۔ ایک ایک حور عین کی 70,000 حوریں خادمہ ہوں گی اور یہ حور عین جنتی عورت کی خادمہ بنیں گی۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ عورت کو جنت میں ایسا حسن عطا فرمائیں گے کہ حور عین کا حسن جو قرآن میں کہا گیا، حور عین موتی اور ہیرے کے مانند ہوں گی۔ سبحان اللہ! وہ حور عین بھی ایسی ہوں گی جیسے عورتیں کپڑے بناتی ہے اور بعض اوقات کپڑا باریک ہوتا ہے تو یہ ان کے نیچے استر بنا لیتی ہے۔ وہ استر موٹے کپڑے کا ہوتا ہے، بے قیمت کپڑے کا ہوتا ہے اور اس پر قیمتی کپڑا ہوتا ہے۔ جیسے استر میں اور قیمتی کپڑے میں حسن و جمال کا فرق ہوتا ہے، ایسا ہی فرق حور عین اور جنتی عورت کے حسن و جمال میں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے، اس کی وجہ کیا ہوں گی کہ جنتی عورت کو اس کے پسند کا حسن ملے گا جیسے وہ چاہیں گی۔ یعنی آج تو دلہن کو سجانے کے لیے عورت بلائی جاتی ہے کہ وہ عورت دلہن کو خوب تیار کرتی ہے، مگر نقش نین کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں جیسے تیار کرنا چاہے کر نہیں پاتے۔ مگر جنت میں تو نقش نین ہی بدل لیں گے، وہاں نہ پھر پارے کی ضرورت پڑے گی نہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی۔ جنت کی عورت چاہیں گی کہ میری آنکھیں ایسی ہو، ایسی بن جائیں گی، میرے آبرو ایسے ہو، ایسے بن جائیں گے۔ کوئی پلاننگ کی ضرورت نہیں، کوئی فلاح کی ضرورت نہیں، چاہیں گی میرا چہرہ ایسا ہو، میرے چہرے کی رنگت ایسی ہو، میرے ہونٹ ایسے ہو، میرے دانت ایسے ہو۔ جیسے چاہیں گی اللہ تعالیٰ اس کو من پسند حسن عطا فرمائیں گے۔